اللہ کا عرش کتنا بڑا اور عظیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی بابرکت ذات اقدس کا مسکن عرش عظیم ہے، جس کی وسعت اور بڑائی کا درست اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عرش عظیم جنت کی چھت پر ہے، یعنی فردوس بری کی چھت کے اوپر قائم ہے۔ سوال یہ ہے کہ عرش عظیم تمام مخلوقات سے بڑا ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ کا مستقل قیام عرش پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ اس ایمان افروز ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات ملیں گے۔ مختلف فرقے اور گروہ عرش معلیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور ان میں سے کون سی بات درست ہے؟ یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ناظرین، عرش الہی کا تصور ابراہیمی مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ یہودیت، مسیحیت اور اسلام میں عرش یا تخت کو خدا کی بادشاہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کئی مذاہب کی مقدس کتابوں میں عرش الہی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق عرش کو خدا کی تمام مخلوقات سے بڑا مانا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے عرش کا تذکرہ تقریباً 25 بار کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر مطمئن ہو گیا، اور وہ تدبیر کرتا ہے، ہر معاملے کی نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد، وہ ہے اللہ تمہارا رب، پس اسی کی بندگی کرو، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کا عرش جو کہ پانی پر ہے، اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کی تھی، اور یہ دنیا بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش قائم ہوا تھا۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس کا تخت تھا پانی پر، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ اور اگر آپ کہیں کہ تمہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالی واحد اور مطلق العنان ہے، وہ جو چاہے بنا سکتا ہے، اور پوری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ وہ تمام کائنات سے بڑا اور تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ وہ خالق اور وہی مالک ہے، مگر کافروں کا عقیدہ فرق ہے۔ جس غیب پر مسلمان ایمان لاتے ہیں، اسی غیب کو کافر جھٹلاتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے، تو بہت بلند و بالا ہے، اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت عزت والے عرش کا مالک ہے۔ دوستو، اللہ کا عرش بھی اسی طرح عظیم اور نایاب ہے، جس طرح پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، اسی طرح اللہ کا تخت بھی بے مثل ہے، جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ عظیم رب کی لاجواب تخلیق میں سے ایک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قیام کے لیے بنایا ہے۔ قرآن مجید میں فرشتوں کو خدا کا تخت اٹھائے ہوئے اور اس کے جلال کی تعریف کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جیسا کہ عہد نامہ قدیم کی تصویروں کی طرح ہے۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں جو کہ ہر وقت اللہ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور ہر حکم کو بلا تردد بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہنشاہ ہے اور عرش اس کا تخت ہے۔ جس طرح کسی عالیشان مملکت میں غلام تخت کے آس پاس موجود ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کے لا تعداد فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کا تخت اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، یہ فرشتے اللہ کے ذکر میں دن رات مشغول رہتے ہیں، اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور اس کی نیک مخلوق کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جہنم سے نجات اور بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں مزید ارشاد ہوتا ہے، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ عرش الہی کو گھیرے ہوئے ہیں، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، اس کی حمد کے ساتھ، اور ان کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پکارا جائے گا، تمام کی تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی دوسری سورت ہے، اور اس کا شمار کیا جاتا ہے
किताब की सबसे बड़ी आयत के तौर पर यह कुर्सी का हवाला देता है जो अर्श से मुख्तलिफ है और खुदा का सबसे बड़ा नाम अल हय्युल क़य्यूम भी। दोस्तों, अर्श एक अजीम बुलंद नूरानी मखलूक है। अर्श और कुर्सी पर ईमान लाना वाजिब है। नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अर्श अल्लाह पाक की पहली तख्लीक है। अर्श तमाम मखलूक़ात में सबसे बड़ा है। अल्लाह पाक ने इसे 7वें आसमान के ऊपर कायम किया हुआ है। अर्श जन्नत के ऊपर है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह करीम से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो कि औसत बहिश्त और आला जन्नत है और उसके ऊपर अर्श रहमान है और उसी से जन्नत की नहरें जारी होती हैं, यानी जन्नत की छत अर्श है। अर्श किस चीज़ से बना है, इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। एक, नूर से बना है। दूसरा, सबज़ ज़बरजद से बना हुआ है। तीसरा, सुर्ख याकूत से बना है। इमाम इब्राहिम बाजोरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसकी हकीकत का कतई इल्म नहीं है, इसलिए इस बारे में हतमी राय कायम करने से खामोश रहना बेहतर है। इसकी हियत यानी शक्लो सूरत के बारे में तहकीक ये है कि अर्श गोल नहीं है बल्कि वो गुंबद नुमा है जो जन्नत की छत होने के साथ तमाम मखलूक़ात और दुनिया के ऊपर साया फ़गन है। इसके 4 सुतून हैं। ज़मीन व आसमान से भी पहले हज़रत सय्यिदिना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हर मेमार पहले दीवारें बनाता है फिर उनकी छत डालता है, लेकिन अल्लाह ताला ने पहले छत बनाई फिर दीवारें, क्योंकि उसने ज़मीन व आसमान को बनाने से पहले अर्श बनाया, फिर हवा को पैदा फरमाया, उसके पर बनाए। उन परों की कसरत को अल्लाह ही जानता है। फिर हवा को हुक्म दिया कि वो पानी को उठाए। अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर है जबकि पानी हवा पर है। इसके बाद अल्लाह ताला ने अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा किया। अल्लाह को अर्श और कुर्सी की हाजत नहीं, बेशक वो इन दोनों के बनाने से पहले भी था, हालांकि उस वक्त मकान भी ना था। ज़मीन व आसमान से पहले अर्श कहाँ था, इसके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान को पैदा करने से 50,000 साल पहले ही मखलूक की तकदीरें लिख दी थीं। उस वक्त अल्लाह करीम का अर्श पानी पर था। शरह हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस पानी से मुराद ये समंदर का पानी नहीं बल्कि अर्शे अज़ीम के नीचे कुदरती पानी है जो हवा पर है और हवा अल्लाह की कुदरत पर। इस फरमान का ये मतलब नहीं कि अर्श पानी पर रखा हुआ था, बल्कि ये मतलब है कि इस पानी और अर्श के दरमियान कोई आड़ ना थी। जैसे हम कहें कि आसमान ज़मीन पर है यानी ज़मीन के ऊपर है, इससे मालूम हो रहा है कि अर्श और पानी सबसे पहले पैदा हुए। अर्श उठाने वाले फरिश्ते अभी 4 हैं और जब क़यामत कायम होगी तो अल्लाह पाक मज़ीद 4 फरिश्तों से उनकी मदद फरमाएगा। चुनांचे कुरान पाक में है, और उस दिन तुम्हारे रब का अर्श अपने ऊपर 8 फरिश्ते उठाएंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें अर्श से लटकी हुई हैं। नंबर 1, रिश्तेदारी। ये कहती है, या अल्लाह मैं तेरी वजह से ही हूँ लिहाजा मुझे ना तोड़ा जाए। अमानत। ये कहती है, या अल्लाह मैं तेरी वजह से ही हूँ लिहाजा मुझ में खयानत न की जाए। और नेमत कहती है, या अल्लाह मैं तेरी तरफ से हूँ लिहाजा मेरी न शुक्री न की जाए। अर्श क्यों हिलता है, इसके मुतल्लिक अहादीस मुबारका में कई ऐसे अमाल जिक्र किए गए हैं जिनसे अल्लाह पाक का अर्श हिलने लगता है। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 फरामीन हैं। जब फासिक की तारीफ की जाती है, रब्बे ताला ग़ज़ब फरमाता है और अर्श इलाही में जुम्बिश करने यानी हिलने लगता है। नंबर 2, शादी करो और तलाक न दिया करो कि तलाक से अर्श इलाही हिलने लगता है। बाज़ औक़ात अर्श का हिलना रहमत की वजह से होता है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी नीयत अर्श से चिमट जाती है। बस जब कोई बंदा अपनी नीयत को सच्चा कर देता है यानी अपनी नीयत के मुताबिक अमल करता है तो अर्श हिलने लग जाता है, फिर उस बंदे को बख्श दिया जाता है। अर्श के साए में सबसे पहले कौन होगा? सय्यदुल मुबल्लिगीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है,
بے شک قیامت کے دن اللہ کریم کے عرش کے سائے میں سب سے پہلے جگہ پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تاکہ وہ قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ پالے، یا اپنا قرض معاف کر دیا اور کہا کہ میرا مال تم پر اللہ کی رضا کے لیے صدقہ ہے، اور اس قرض کی رسید کو پھاڑ دیا۔ کرسی بھی اللہ پاک کی عظیم نورانی مخلوق ہے۔ یہ عرش کے نیچے عرش سے ملی ہوئی ہے اور 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور اس مسافت کے بارے میں بھی کوئی یقینی رائے قائم کرنے سے خاموشی بہتر ہے۔ کرسی عرش سے جدا گانا اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ اللہ پاک کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی محتاجی نہیں، لہٰذا اس نے عرش کو نہ بلندی چاہنے کے لیے پیدا فرمایا، نہ کرسی کو بیٹھنے کے لیے تخلیق فرمایا۔ کرسی کیسی ہے اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کرسی بھی موتی کی اور قلم بھی موتی کا۔ قلم کی لمبائی 700 سال کی مسافت ہے اور کرسی کی لمبائی جاننے والے بھی نہیں جانتے۔ کرسی کی وسعت کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمان کرسی کے آگے ایسے ہیں جیسے صحرا میں ایک چھلا پڑا ہو، اور عرش کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے جیسے چھلے کے مقابلے میں صحرا۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کرسی کے 4 پائے ہیں جن میں سے ہر ایک آسمان اور زمین سے زیادہ لمبا ہے۔ ساری دنیا کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے تم میں سے کسی کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں بھی ہوں، اور دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر وہ ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شرماتے ہیں لوگوں سے اور شرماتے نہیں اللہ سے، اور وہ ان کے ساتھ ہے جبکہ مشورہ کرتے ہیں رات کو اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ بادل آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بادل زمین کو سیراب کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو لوگوں کی طرف پھانکتے ہیں، اور جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور اسے پکارتے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو تمہارے اوپر کیا ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رقی یعنی اونچی چھت ہے جس کی حفاظت کی گئی ہے، اور یہ موج کی طرح ہے جو بغیر ستون کے ہے۔ پھر پوچھا، کیا جانتے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اس کے بیچ 500 برس کی مسافت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا جانتے ہو اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اوپر 2 آسمان ہیں جن کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح 7 آسمان گنوائے اور بتایا، ہر 2 آسمانوں کے درمیان آسمان و زمین کے درمیان فاصلے کے برابر فاصلہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے اوپر عرش ہے، اور وہ آسمان سے اتنا دور ہے جتنا زمین سے آسمان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے نیچے کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ زمین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ اس کے نیچے کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نیچے دوسری زمین ہے، پہلی زمین اور دوسری زمین کے درمیان 500 برس کی مسافت ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 زمینیں گنوائیں اور بتایا ہر 2 کے درمیان اتنا فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم لوگ نیچے زمین کی طرف رسی پھینکو گے تو وہ اللہ تک پہنچے گی۔ اور پھر یہ آیت پڑھی، وہی ہے سب سے پہلا اور سب سے پچھلا، اور باہر اور اندر وہ سب کچھ جانتا ہے۔ امام ابن جریر کی تفسیر میں حضرت قتادہ کا قول لائے ہیں کہ آسمان و زمین کے درمیان 4 فرشتوں کی ملاقات ہوئی، آپس میں پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو ایک نے کہا 7ویں آسمان سے مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور میں نے اللہ کو وہیں چھوڑا ہے۔ دوسرے نے کہا 7ویں زمین سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ وہیں پر تھا۔ تیسرے نے کہا مجھے میرے رب نے مشرق سے بھیجا ہے، وہاں پر وہ تھا۔ چوتھے نے کہا مجھے مغرب سے اللہ نے بھیجا ہے اور میں اللہ کو وہیں چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ ایک حدیث میں امیر المومنین علی علیہ السلام سے آیا ہے، حاملین عرش وہ علماء اور دانش مند ہیں جنہیں خدا نے اپنے علم کی تعلیم دی ہے۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے آیا ہے، عرش خدا نہیں ہے بلکہ اس کے علم و قدرت کا نام ہے۔ ناظرین، اس طبقہ فکر کا ماننا ہے کہ عرش کی اس تفسیر کے علاوہ جو ہم نے پہلے بیان کی تھی ایک اور بھی تفسیر ہے، یعنی وہ خدا کے علم و قدرت جیسی صفات ہیں۔ اس بنا پر عرش الہی کے حامل اس کے علم کے حامل ہیں، پس انسان یا فرشتے جتنا زیادہ علم رکھتے ہوں گے اتنا ہی زیادہ حصہ اس عرش عظیم کا اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس طرح یہ حقیقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ عرش تخت سلطنت کے مشابہ کسی جسمانی تخت کے معنی نہیں ہے، بلکہ یہ جب خدا کے بارے میں استعمال ہوتا ہے تو مختلف کنائی معنی رکھتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، صحابہ کرام نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنی جانوں پر ترس کرو، تم کسی غائب یا بہرے کو نہیں پکار رہے بلکہ تم سننے والے اور قریب والے کو پکار رہے ہو، اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور میں اس وقت آپ کے پیچھے کھڑا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس، کیا تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ ناظرین، اللہ کہاں ہے اس بارے میں کافی اختلاف رائے موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں مختلف آیتیں اور مختلف احادیث ہیں، اس لیے کسی ایک کو متعین کرنا مشکل ہے۔ اس لیے اس بارے میں 6 جماعتیں ہو گئیں۔ پہلی جماعت کی رائے ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق ہر جگہ موجود ہے، لیکن کس کیفیت سے موجود ہے، ذات کے ساتھ کچھ موجود ہے یا علم و قدرت و بصیرت کے ساتھ موجود ہے، اس بارے میں وہ کچھ بحث نہیں کرتی کیونکہ اللہ جہت اور کیفیت سے پاک ہے۔ دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق عرش پر ہے، لیکن کس کیفیت سے ہے وہ اس کے بارے میں بحث نہیں کرتی کیونکہ اللہ جہت سے اور کیفیت سے بالکل پاک ہے۔ تیسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ کائنات میں علم، قدرت اور بصیرت کے ساتھ موجود ہے، ذات کے ساتھ کائنات میں نہیں ہے، باقی کہاں ہے اس بارے میں وہ خاموش ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کائنات اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے تو وہ کائنات میں کیسے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کائنات فانی ہے، پس اگر اللہ کی ذات اس میں موجود ہو تو اللہ کی ذات بھی فانی ہو جائے گی، اس لیے یہ کہا جائے کہ علم و بصیرت کے اعتبار سے اللہ کائنات میں ہے۔ چوتھی جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق بلندی پر ہے۔ یہ جماعت کوئی بڑی جماعت نہیں ہے، اللہ کتنی بلندی پر ہے وہ اس بارے میں کوئی تعین نہیں کرتی، لیکن ان کی شان کے لحاظ سے وہ بلندی پر ہے۔ ان کی دلیل یہ آیتیں ہیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 50 جس کا ترجمہ ہے وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ پانچویں جماعت، اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان پر ہے۔ یہ کوئی بڑی جماعت نہیں ہے بلکہ کچھ لوگوں کی رائے ہے، اور یہ رائے اوپر کی رائے کے قریب قریب ہے۔ ان کی یہ دلیل وہ باندی والی حدیث ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنہ کہا تھا۔
इस हदीस में है कि बांदी ने कहा अल्लाह आसमान में है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल फरमाया। इसलिए इस जमात की राय ये है कि अल्लाह आसमान पर है। अब किस कैफियत में है इस बारे में वो बहस नहीं करती, बस उसकी शान के मुताबिक है। छठी जमात की राय ये है कि अल्लाह का चेहरा, अल्लाह का हाथ, अल्लाह का कदम, अल्लाह की उंगली, अल्लाह का नज़ूल, ये सब मुतशाबिहात में से हैं। इसलिए उनके बारे में कहा जाए कि उनका मानी मालूम है लेकिन कैफियत मालूम नहीं। इस पर ईमान रखना वाजिब है और इनके बारे में बहस करना बिद्दत है। इसलिए इसके बारे में चुप ही रहना बेहतर है। उनके यहाँ हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल बहुत मशहूर है। हम मालिक बिन अंस रहमतुल्लाह अलैह के पास मौजूद थे। एक आदमी आया और कहने लगा, ए अबू अब्दुल्ला, रहमान तो अर्श पर मस्तवी है, तो अस्तवी की कैफियत क्या है? हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सर नीचे किया, यहाँ तक कि उन पर पसीना आ गया। फिर उन्होंने फरमाया, अस्तवी का मानी मजहूल नहीं है, इसकी कैफियत समझ में नहीं आता। इस पर ईमान रखना वाजिब है और इसके बारे में सवाल करना बिद्दत है। फिर फरमाया कि मैं समझता हूँ कि ये आदमी बिद्दती है, इसलिए इस आदमी को निकाल देने का हुक्म दिया। शेख फरमाते हैं, हमारे उलमाए कराम ने अल्लाह के आने का, अतियाम का और इतरने के मामलात को भी अस्तवी में ही शामिल किए हैं, यानी इसके बारे में सवाल भी बिद्दत है। नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने प्यारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं और आप हमें बताएं कि आप और किन मौज़ूआत पर वीडियोस देखना चाहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त।